حکومت کی ذمہ داری ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا یہ رویہ کہ ہمارا بچہ بیسٹ اسکول میں پڑھے، یہ کتنا مثبت ہے، اس پر میں بات کرتی ہوں۔ شاہ صاحب، ہم بیسٹ اسکول میں تو بھیج دیتے ہیں، لیکن ہوتے ہم لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ بچہ وہاں جا کر ایڈجسٹ کرنے کے چکر میں کیا کیا کچھ کرتا ہے، اور والدین کے اوپر کتنا فائنینشیل برڈن پڑ جاتا ہے، اس کو میں ڈسکس۔ اچھا دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ایک اس سال کا چیلنج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بالخصوص یونیورسٹیز کو فیس کرنا پڑا، اور یہ چیلنج جو ہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کو بھی ہے اور جو پبلک سائڈ کی گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی ہے۔ اس دفعہ ایڈمیشنز ہی نہیں آ رہے، اور کئی جو ہیں جی جو ریپلیکا تھے اور سیکنڈ شفٹ پروگرام تھے وہ بند ہو رہے ہیں، اور کئی ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر بچے اب جانے کو تیار نہیں ہیں۔ بڑی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر سیٹ زیادہ ہوتی تھیں، ایڈمیشن انٹیک کم آیا، ہوا کیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کو کیونکہ یونیورسٹیز والے نہیں یہ خود ایڈریس کر رہے، لیکن دیکھنے والے اور ایڈمیشن آفیسرز اور مختلف جگہ پہ جو ہیومن ریسورس موجود ہے وہ یہ گاہے بگاہے ڈسکس کرتی ہے کہ اس سال یہ کچھ بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ ہوا یہ کہ ایک تو مہنگائی کے مسائل ہیں، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایون کہ آپ نے پبلک سائڈ پہ بھی پڑھانا ہے کسی یونیورسٹی میں تو آپ کے بچے کا منتھلی خرچہ اچھا خاصا زیادہ ہے۔ ہاسٹل میں اگر پڑھ رہا ہے تو پھر اس کا رہنے کا بھی خرچہ ہے، کھانے کا بھی خرچہ ہے، اور لاہور شہر ایک مہنگا شہر ہے، یا بڑے شہر جو ہیں وہ مہنگے شہر ہیں، وہاں پر رکھنا بچے کو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو چیلنج ہے، اگر پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے تو وہ ڈگری جو ہے وہ 3-4 ملین کی پڑتی ہے۔ 3-4 ملین کی ڈگری لینے کے بعد یہ دوسرا طرف عادت میں سکے کا ایک اور رخ دیکھتے ہیں، وہ رخ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہونے لگ پڑا ہے کہ ہم اتنا پڑھا لکھا کے اس کے بعد دیکھتے ہیں سکلز تو ہیں کوئی نہیں، اور بے روزگاروں کی فوج پیدا ہو جاتی ہے۔ چند دن پہلے میں نے ایک انٹرویو لیا، انجینئرنگ جو ہمارا ایک پورا کہہ لیجیے انجینئرز ہیں ان کا ایک پراپر کمیشن بنا ہوا ہے اور ایک پوری ایسوسیشن باڈی بنی ہے، ان کے الیکشن سے پہلے جو ون کی ہیں وسیم نذیر صاحب، ان کا میں نے انٹرویو لیا، انہوں نے بھی سیکنڈ کیا کہ پاکستان میں تقریباً 1 لاکھ انجینئر بے روزگار ہے۔ یہ پروفیشنل ڈگری کا حال ہے۔ پاکستان میں ہزاروں ڈاکٹر بے روزگار ہیں۔ پاکستان میں پچھلے سال سٹارٹ اپ کی ریسرچ آئی، انہوں نے پبلش کی پبلک میں کہ 4000 پی ایچ ڈی جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، اور آپ کے ملک میں بزنس گریجویٹ جو ہے وہ بے روزگار ہے، بزنس نہیں کر رہا، وہ بیچارہ اس قابل نہیں ہے کہ بزنس کر سکے۔ آپ بڑی بڑی ڈگریاں دے رہے ہیں لیکن بچوں کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ آپ بڑی بڑی ڈگریاں دے رہے ہیں، وہ ایک سی وی نہیں لکھ سکتے، ان کو اپلیکیشن لکھنی نہیں آتی، کریٹو رائٹنگ جو بڑی بیسک ایک سکل ہے وہ بچوں کو کوئی نہیں آتی، بچوں میں انٹرپرسنل سکلز نہیں ہے۔ آج ورلڈ اکنامک فورم کہہ رہا ہے کہ جس میں پرابلم سالونگ نہیں ہے، جس میں لیڈرشپ سکل نہیں ہے، اور جس میں کمیونیکیشن سکل نہیں ہے، 3 سکلز نہیں ہے، اس کا کوئی سکوپ نہیں ہے۔ اور ہم جو پوری فوج پیدا کر رہے ہیں ڈگریوں والی، ان کے پاس یہ تینوں سکلز نہیں ہیں۔ اچھا، اگر کسی کے پاس ہے تو اس کی کوئی اپنی ایفرٹ ہے، اسے کوئی لکیلی ٹیچر اچھا مل گیا، کوئی ایسا ایکو سسٹم مل گیا، کوئی انوائرمنٹ مل گیا لکیلی، لیکن اس کا سسٹم اور فارمولا موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہاں والدین کے بارے میں پھر میں سوال کروں گی، شاید آپ کو برا بھی لگ رہا ہو، لیکن یہ وہ غلطیاں ہیں جو پیرنٹس کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ اب ایک بچہ وہ کریٹو ہے، وہ رائٹر بن سکتا ہے، وہ ڈرائنگ اچھی کرتا ہے، وہ پینٹر بن سکتا ہے، وہ آرٹسٹ بن سکتا ہے، کسی بھی فیلڈ میں جا سکتا ہے۔ ماں کہتی ہے یہ ڈاکٹر بنے گا، باپ کہتا ہے یہ انجینئر بنے گا یا یہ MBA کرے گا، یہ کیسے جسٹیفائی کر سکتا ہے کوئی بھی شخص، اور کیسے کسی کے لیے ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ تم یہ بنو گے؟ اچھا دیکھیں، یہ پورا ایک تو مضمون ہے، ایک پورا پروگرام ہے، آپ کو پتا ہے آئندہ دنوں میں اس میں ہم پراپر بات کرنی ہے۔ ہمارے پورے تعلیم کے نظام میں کیریئر پلاننگ، سیلف ایکچولائزیشن، خود شناسی، کس کو کیا کرنا ہے، کس میں پوٹینشیل کیا ہے، کسی میں ٹیلنٹ کیا ہے، کسی میں اسٹرینتھ کیا ہے، کسی کی پرسنالٹی کیا ہے، اس کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ لہٰذا بچے ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں، بچے والدین کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ڈگریوں کو مکمل کرتے ہیں، اور پھر دیکھا دیکھی بھی، یعنی کوئی کیا کر رہا ہے، اچھا جی فلانے کا بچہ یہ پڑھ کے یہاں پہنچ گیا، شاید ہم بھی یہی پڑھیں گے اور یہاں پہنچ جائیں گے۔ ایک ویو آتی ہے نا ہر بار، یہ ایک ویو، کبھی MBA کی ویو آتی ہے، کبھی ڈاکٹر کی، کبھی انجینئر بننے کی، کبھی کوئی، اور اب اس وقت BS CS کمپیوٹر سائنس بھرمار ہو گئی ہے، یہ دیکھے بغیر کہ ہمارے بچے میں رجحان ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی کمپیوٹر سائنس آگے بڑھنے کے لیے اس کی انٹرسٹ، ایک پرسنالٹی ٹائپ اور ایک شوق جو صحیح معنوں میں ہوتا ہے بچے میں، وہ دیکھے بغیر صرف ایک ٹرینڈ چلا ہے، کیونکہ ساری دنیا IT کی ٹیک کی بات کری، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت زیادہ سکوپ ہے، اور آنے والے سارے جو سال ہیں، اگلی 2 دہائیاں 3 دہائیاں، بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے، وہ بایو ٹیک کا ہے، وہ IT کا ہے، وہ AI کا ہے، وہ کامرس کا سارا دور شروع ہوتا چاہتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا بچہ اس میں یہ رجحان نہیں ہے اور اس کی گرومنگ اس کے مطابق نہیں ہوئی، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بچہ جب BS CS بھی کر لے گا، اور کمپیوٹر سائنس پڑھنے والے بڑے لوگ بے روزگار ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، نہ ان کو ڈیولپمنٹ آتی ہے، نہ کوڈنگ آتی ہے، نہ کوئی ویب سائٹ بنانی آتی ہے، نہ کوئی ٹیکنیکل سکل ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اس پہ بھی گورنمنٹ کو اور ایجوکیشن سسٹمز کو کوئی نہ کوئی ایسا
طریقہ کار بنانا چاہیے اور ایسے ڈپارٹمنٹس بنانے چاہیے اور تعلیم کے نظام کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے کہ خود شناسی وہ عام ہو سکے. میں ایک پوائنٹ آگے بڑھانا چاہوں گا کیونکہ سب سے کم ریسورسز سے ہم چاہ رہے ہیں والدین کم سے کم ریسورسز سے کیسے بہترین بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں اور گرومنگ کر سکتے ہیں. دیکھیں اس وقت یہ آن لائن کا دور ہے. آپ کو ایک وائی فائی کا کنیکشن چاہیے اور ایک ڈیوائس چاہیے. پاکستان میں تقریباً 15 کروڑ لوگوں کے پاس اینڈرائڈ فون ہے. یہ مختلف طرح کے سرویز ہیں. 15 کروڑ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے. یعنی اس وقت آپ کا سیل فون ہی آپ کا بینک ہے, آپ کا سیل فون ہی آپ کا ایجوکیشن کا سورس ہے, آپ کا سیل فون ہی آپ کا کمیونیکیشن کا, آپ کا سیل فون ہی جنگ بن گیا ہے. یعنی جو 5th جنریشن وار ہے وہ بھی سیل فون کی وجہ سے چل رہی ہے. سو یہی کیمرہ, یہی میڈیا, یہی سارا کچھ ہے. آپ اگر انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے اور ایک عام سا گیجٹ آپ کے پاس ہے, آپ اپنے بچوں کو ہزاروں ویب سائٹس ہیں, یوٹیوب پہ ڈھیروں لیکچر پڑے ہوئے ہیں جن کو مفت آپ سنا سکتے ہیں صرف انٹرنیٹ کے ہوتے ہوئے اور ایک گیجٹ کے ہوتے ہوئے. اس سیل فون سے کوئی گناہ کر رہا ہے اور کوئی ثواب کر رہا ہے. یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سیل فون آپ کے پاس ہے, آپ کے لیے سیل فون کیا ہے, یہ کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے یا پھر لمبی رات لمبی بات ہے. تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. فری آن لائن کورسز ڈھیر پڑے ہیں. والدین صرف انکریج کریں اور وہ اگر بچوں کو بتانا شروع کریں اور ڈھونڈنا شروع کریں. ہم ایک پورا پروگرام کریں گے کہ دنیا کی جو بیسٹ ویب سائٹس ہیں لرن کرنے کے لیے وہ کون سی ہیں, دنیا کے بیسٹ جو یوٹیوب چینلز ہیں ہمیں بتانا چاہیے. میں اتنی چیزوں کو فالو کرتا ہوں, اتنی کتابیں پڑھتا ہوں, اس پہ پورا ایک پروگرام کریں گے آئندہ دنوں میں. اور تیار رہیے گا جو میری پسندیدہ کتابیں مختلف موضوعات پہ وہ بھی ہم آئندہ دنوں میں ڈسکس کریں گے, بالخصوص لیڈرشپ پہ کہ کیا کیا کتابیں ہم پڑھ سکتے ہیں. بہت ضروری ہے. اور آج ہم اس لیے والدین کو ڈسکس کریں تاکہ وہ تعلیم کی طرف جانے سے پہلے بچے کی تربیت کیسے گھر پر کریں. ایک آخری نقطہ پھر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, وہ یہ کہ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں مصروف ہیں, گھر کے کاموں میں لگی ہیں یا والد گھر سے باہر ہیں, تو سیل فون بچوں کو دے دیا جاتا ہے اور پھر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جاتا. وہ اس پر کچھ بھی دیکھ رہے ہیں, کچھ بھی سوچ سمجھ رہے ہیں, پھر جب وہ بولتے ہیں تو پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ کہاں سے سیکھ رہا ہے, پھر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, چھوڑ دو. تو اس میں ذمہ دار تو بڑے لوگ ہیں نا. دیکھیے والدین سیل فون بچے کو خود دیتے ہیں اور کاؤنسلنگ کروانے میرے پاس آ جاتے ہیں کہ اس سے سیل فون چھڑوا دیں. میں کہتا ہوں نہیں میں نے دیا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے دیا. میری پہلی تو آپ سب سے گزارش یہ ہے, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سیل فون ہماری زندگیوں کا, اینڈرائڈ فون اور ماڈرن فونز جو ہیں وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئے. لیکن جس طرح گھر میں ایک گیرج میں گاڑی پارک ہوتی ہے اور اس گیرج سے آگے نہیں جاتی, اسی طرح میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ان گیجٹس کو, ان تمام کی تمام ماڈرن چیزوں کو بھی کسی لمٹس میں رکھنا چاہیے. ان کے بھی گھر میں کو پرنسپل سیٹ کرنے چاہیے. کچن کی چیزیں کچن میں ملتی ہیں, واش روم والے سارے آئٹمس واش روم میں ہوتے ہیں, گاڑی گیرج میں ہوتی ہے. سیل فون بھی کسی اصول اور ضابطے کے ساتھ, دیکھیں ٹی وی لاؤنج ہے, وہ ٹی وی ہی دیکھنے کے لیے بنا ہوا ہے. آپ سیل فون بھی دیں تو اس کا کوئی حساب کتاب اور طریقہ کار رکھیں. اور یاد رکھیے اگر آپ نے بچوں کو عادت دے دی ہے یہ پکڑو اور دیکھتے رہو ویڈیوز اور چیزیں اور گیمز کھیلتے رہو, ڈوپامین پروڈیوس ہو رہا ہے, عادت پڑ جائے گی. عادت پڑ جائے گی, چھینیں گے بچہ روئے گا. اس پہ باقاعدہ ہم کس طرح سے بچوں سے سیل فون چھڑوایا جا سکتا ہے ہم نے ایک پروگرام کرنا ہے. یہ آج بھی ہم نے جو ڈسکشن کیا اس میں سے بھی بہت سے پہلو نکل رہے ہیں جن کو ہم آئندہ پروگرامز میں ڈسکس بھی کریں گے. آج ہولی سولی ڈسکشن یہ تھی کہ ریسورسز اور پیسہ لگائے بغیر آپ بچوں کی چھوٹے چھوٹے نقطوں کو مد نظر رکھ کر تربیت کیسے کر سکتے ہیں. تعلیم بہت بعد میں آتی ہے, تو اس کا خیال رکھیے کہ آئی ہوپ کہ آج کے پروگرام سے والدین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.